اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان، انسان کو تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ان شارٹ اللہ نے بنایا ساری کائنات کو، پیدا کیا ہر مخلوق کو، مگر انسان کے پیدا کرنے پہ خود اس کو ناز ہے، فخر ہے. اسی لیے انسان کا ذکر بار بار کیا گیا، الگ الگ انداز میں کیا ہے اس نے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے شہر مکہ کی. 4 قسمیں یاد فرمائیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم، بلد امین، امانت دار شہر مکہ کی قسم. اور یہ 4 شہر کی قسم یاد کر کے فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے. اور ایک بات بتا، ہم نے سورج کو پیدا کیا، ہم نے چاند کو پیدا کیا، ہم نے ستاروں کو پیدا کیا، سب قرآن میں ہے. ہم نے مشرق و مغرب بنائے، ہم نے شمال و جنوب بنائے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم نے فرشتے دیے، ہم نے فرشتے پیدا کیے، ہم نے جنات پیدا کیے، سب ذکر ہے قرآن میں، لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں ہے کہ کیسے بنایا. ہم نے فرشتے بنائے تو ایسے کیا ویسے کیا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، کچھ نہیں ہے، تو ہم نے بنایا. لیکن جب انسان کو پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ کا ظہور بنایا انسان کو. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا نا، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، مشرق مغرب شمال جنوب، جنت دوزخ، فرشتے، نباتات، جمادات، حیوانات، جنات، سبھی اللہ کی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے. لیکن ان ساری مخلوق کے بعد لاسٹ کریچر جو ہے، آخری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، وہ حضرت انسان ہے، سب سے آخری میں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سنت قدیمہ ہے کہ پہلے انتظام کرتا ہے، بعد میں بھیجتا ہے. پہلے ماں باپ کا انتظام ہوا، پھر اولاد آئی. اسی طرح بچے کے تولد پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ دے دینا، اس کا رزق مہیا کرنا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کا علاج ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کا علاج کیا ہے، لیکن جیسے جیسے ریسرچ اور تحقیق آگے بڑھتی ہے، ہر مرض پہ قابو پایا جاتا ہے. اور کوئی نیا کوئی بھولا بھٹکا چلا آتا ہے تو لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں کیا ہے. اب جب اس کی کھوج ہوگی تب دیکھی جائے گی. لیکن ہر مرض کا توڑ علاج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے علاج پیدا کیا ہے، بعد میں مرض پیدا کیا ہے. یہ سنت ہے اللہ کی کہ وہ پہلے علاج پیدا کرتا ہے، پہلے علاج پیدا کرتا ہے، بعد میں مرض دیتا ہے. ساری کائنات کو اس نے پہلے پیدا کر دیا، آخری میں انسان کو پتہ یہ چلا کہ جتنا سب ہے اسی کے لیے ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ.
حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس نے تمہیں تو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کی پیدائش کا مقصد حضرت انسان ہے، لیکن انسان جب اپنا مقصد بھول جائے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، بھئی یہیں سے گمراہیت، یہیں سے بدعمالی، یہیں سے نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آدمی اپنا مقصد بھول جائے۔ اور اٹھائیے قرآن کریم، میں جس طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں اور آئندہ جمعہ سے جس کی تفصیل بیان کرنا ہے ہمیں، کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ایک جملے میں بتا دیا، تو کیا ساری کائنات میں انسان نہیں ہے؟ کیا کائنات میں انسان شامل نہیں ہے؟ بھئی اگر میں یہ کہوں اے مسلمانوں، تو کیا سامنے بیٹھے یہی مسلمان ہیں؟ احمد آباد میں دوسرے نہیں ہیں؟ سبھی آ گئے نا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا، کائنات کا ذکر کر دیا، تو پھر الگ سے انسان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان، انسان کو تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ان شارٹ، اللہ نے بنایا ساری کائنات کو، پیدا کیا ہر مخلوق کو، مگر انسان کے پیدا کرنے پہ خود اس کو ناز ہے، فخر ہے۔ اسی لیے انسان کا ذکر بار بار کیا گیا، الگ الگ انداز میں کیا ہے اس نے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے جبل طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے شہر مکہ کی۔ چار قسمیں یاد فرمائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم، بلد امین، امانت دار شہر مکہ کی قسم۔ اور یہ چار شہر کی قسم یاد کر کے فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے۔ انسان کی بہترین شکل و صورت، بہترین کیمیاوی اجزاء، بہترین اس کے پارٹس اور بہترین طریقے سے پیدا کرنے کا ذکر کرنا ہے، مگر ذکر کرنے سے پہلے، انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ ہم بات کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ انسان کے بارے میں، بلکہ قرآن کریم میں تو ایک پوری سورہ انسان ہے جس کو سورہ دہر کہتے ہیں۔ سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، وہ شروع ہوتی ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو اس کا نام سورہ انسان بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے۔ کیا مرتبہ دیا انسان کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو، انسانوں کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگی اور کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ جہاں دیکھو انسان کی تعریف، تو یہ الگ سے ذکر۔ اچھا ایک بات بتا، ہم نے سورج کو پیدا کیا، ہم نے چاند کو پیدا کیا، ہم نے ستاروں کو پیدا کیا، سب قرآن میں ہے۔ ہم نے مشرق و مغرب بنائے، ہم نے شمال و جنوب بنائے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم نے فرشتے دیے، ہم نے فرشتے پیدا کیے، ہم نے جنات پیدا کیے، سب ذکر ہے قرآن میں، لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں ہے کہ کیسے بنایا۔ ہم نے فرشتے بنائے تو ایسے کیا ویسے کیا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، کچھ نہیں ہے۔
تو ہم نے بنایا. لیکن جب انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر محفوظ جگہ رکھ دیا ماں کے پیٹ میں. ثم جعلنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا. ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، جب اس کا شریر، اس کا جسم، اس کا پتلا تیار ہو گیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس میں ایک چیز اور ڈال دی، روح ہے، آتما ہے، اس میں ڈال دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ اور سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. اتنی تفصیل سے تو نہ سورج کا ذکر ہے، نہ چاند کا ذکر ہے، نہ ستاروں کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ لایا، وہ بنایا، پھر ایسے جوڑا، پھر ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، تب جا کے سورج بن گیا. کہاں ہے بھئی؟ آدمی کو، کاریگر کو، بنانے والے کو جس چیز پہ ناز ہوتا ہے اسی کو تو بیان کرے گا. اپنی قدرت کاملہ کا ظہور بنایا انسان کو.